اگلی بات، سب لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم ٹی بی کے مرض سے لاحق تھے، اور ٹی بی کا مرض اس وقت ناقابل علاج تھا، اور قائد اعظم اس کی لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ قائد اعظم کی چھاتی کا ایکسرا وہ ڈاکٹر پٹیل جو تھا ہندو ڈاکٹر، اس کی دراز میں پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے قائد اعظم کو یہ ڈسکلوز کیا کہ آپ لاسٹ سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، 1-2 سال اور زندگی ہے آپ کی، تو قائد اعظم نے اسے ایک ریکویسٹ کی تھی تاریخی، دیکھو تم ایک ڈاکٹر ہو، ہندو کا کردار ادا نہ کرنا، ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا، پروفیشنل ڈاکٹر کا، میرا یہ راز ہے، اسے راز ہی رہنے دینا۔ اور اس شخص نے بھی اس راز کو راز ہی رکھا، بعد میں اس کو بہت گالیاں پڑی کہ اگر کہیں یہ ڈسکلوز ہو جاتا کہ قائد اعظم ٹی بی کے مرض سے لاحق ہے اور زیادہ سے زیادہ 1-8 سال اور زندگی ہے، تو بڑا آسان تھا انگریزوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے کہ اس جدوجہد کو 1-2 سال اور پرولانگ کر دیتے، 1-2 سال اور لمبا کر دیتے، تو پھر قائد اعظم کے بعد کون مائی کا لال تھا جو پاکستان حاصل کر کے دیتا۔ لیکن یہ بھی موجزانہ طور پر ہوا کہ یہ راز ہی رہا۔ اب پاکستان تو حاصل ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو مسائل پاکستان کے لیے آئے، اس میں میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ جنرل ایوب نے جو کامن ڈیفنس کا منصوبہ پیش کیا، پاکستانی جنرل اور انڈیا کو کیا کہہ رہا ہے کامن ڈیفنس کے حوالے سے کہ ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ کامن ہو جائے، ایک ہی فوج ہو جو ہندوستان اور پاکستان کی حفاظت کرے۔ تو بتائیے جب فوج ایک ہوتی ہے ڈیفنس کے لیے تو پھر باقی کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ تو جنرل ایوب نے یہ جو منصوبہ دیا، یہ جو پلان دیا کامن ڈیفنس کا، یہ اتنی بڑی نادانی تھی کہ وہ ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر جو ملک عزیز پاکستان حاصل کیا، اس کو پھر جو ہے وہ ہندوستان کی جولی میں ڈالا جا رہا تھا۔ لیکن پھر معاملہ وہی ہوا کہ وہیں جواہر لال نہرو جو ہے اس نے جو الفاظ کہے تھے کامن ڈیفنس فرام ہوم، یہ کامن ڈیفنس جو ہے یہ کس کے مقابلے میں؟ مقابلہ تو انڈیا اور پاکستان کا ہے، تو کامن ڈیفنس کرنا ہے کس کے خلاف؟ لہذا یہ مطالبہ اسی نے رد کر دیا، وگرنہ جب ڈیفنس کامن ہوتا ہے تو بجٹ بھی کامن ہو جاتا ہے، کیونکہ بجٹ کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ڈیفنس میں لگتا ہے، اور جب ڈیفنس کی بات ہوتی ہے تو آپ کے کمیونیکیشن، ذرائع رسل و رسائل وہ بھی کامن ہو جاتے ہیں، آپ کی پالیسیز بھی کامن ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی پاکستان اپنی جداگانہ حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن یہ بھی موجزانہ طور پر ہوا کہ دشمن کے منہ سے ہی الفاظ نکال دیے، اس نے ہی رد کر دیا اس معاملے کو۔ پھر چلیے 1965 کی جنگ، اس میں پاکستان کی خصوصی حفاظت کی گئی۔ ناقدین لکھتے ہیں کہ 18-19 دن جو فوج لڑتی رہی پاکستان کی، ان کے پاس 2 دن کا راشن تھا، بھوکے لڑ رہے ہیں۔ کس طرح لڑ رہے ہیں؟ چونڈا کے محاذ پر دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ کیسے ہو رہی ہے؟ وہ چھوٹی سی BRB نہر جو لاہور میں اتنا بڑا دفاع بن گئی، کیسے بن گئی؟ یہ سب کچھ موجزانہ طور پر ہو رہا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سکوتے لاہور کی تو باقاعدہ خبر نشر کر دی گئی BBC کے اوپر، ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پوری دنیا میں مسلمان رو رہے تھے کہ پاکستان گیا، لاہور جو ہے اس کے اوپر انڈیا قابض ہو چکا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جھوٹی خبر نشر کی گئی۔ تو 1965 کی جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی حفاظت کی پاکستان کی۔ اس کے بعد چلتے ہیں تو 1971 کی جنگ میں مشرقی پاکستان تو گیا، لیکن مغربی پاکستان کی حفاظت پھر جو ہے وہ موجزانہ طور پر ہوئی۔ جب مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلا تو 1 لاکھ کے قریب پاکستانی فوج جو تھی، پاکستانی جوان جو تھے، وہ قید تھے انڈیا کے پاس، اور اس وقت صرف اور صرف 5 سے 6 دن اور درکار تھے باقی مغربی پاکستان پر بھی قبضہ کرنے کے لیے۔
لیکن اس وقت ہاٹ لائن پر امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن نے ہاٹ لائن پر روسی رہنماؤں کو کہا سٹاپ اٹ ڈاؤن، اب روک دو یہ معاملہ. اور اتنے سخت الفاظ تھے کہ انہوں نے فوراً اندرا گاندھی تک پہنچائے، اور اندرا گاندھی نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا. حتیٰ کہ جنگ تو وہ جیتے ہوئے تھے، ابھی تو بہت سارے مسائل آگے آنے تھے، بہت ساری شرائط ہم سے منوائی جانی تھی، لیکن یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان اندرا گاندھی کی طرف سے. اور بعد میں پریزیڈنٹ نکسن نے جو اپنا بیان دیا تھا اس میں اس کے یہ الفاظ تھے کہ ہم اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اگر اب جنگ یہاں پر نہ روکی گئی تو ہم جو ہے وہ ایٹمی حملہ کریں. یہ پریزیڈنٹ نکسن کے الفاظ ہیں. تو دیکھیں پھر پاکستان کی حفاظت جو ہے وہ اغیار کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. تو پھر کس طرح ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان کا قیام جو تھا وہ موجزانہ اور اس کی حفاظت موجزانہ طریقے سے نہیں ہو رہی. آگے چلیے، یہ شرف بھی صرف پاکستان کو حاصل ہوا کہ پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایٹمی طاقت بنا تو وہ صرف پاکستان. پوری اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت اگر کوئی بنتا ہے تو وہ کون بنتا ہے؟ پاکستان. وسائل نہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں باقی اسلامی ممالک کے پاس جو ہیں وہ وسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر تو یہ معاملہ نہ ہوا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ پاکستان نہ صرف ایٹمی طاقت بنتا ہے بلکہ یہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، یہ پاکستان کی جدید ترین ٹیکنالوجی جس سے اب امریکہ بھی خائف ہے. یہ جو میزائل دن بدن ہم اس کی رینج بڑھاتے جا رہے ہیں تو یہ بھی شرف کس کو حاصل ہوا؟ یہ صرف اور صرف پاکستان کو. تو اگر ان سارے عوامل پر ہم غور کریں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اپنے قیام کے پہلے سے لے کر آج تک خصوصی حفاظت میں ہے، اس کے ساتھ خصوصی موجزانہ معاملات ہو رہے ہیں. تو کیا اللہ کو اس ملک سے کوئی نہ کوئی مشیت درکار ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ وگرنہ اس طرح اس کی حفاظت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو وہ بازبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیث آپ کے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے آخری ایام میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کے لیے جو فوجیں آئیں گی، جو کمک آئے گی، جو رسد آئے گی، وہ خراسان کے علاقے سے آئے گی. خراسان. اور اس وقت کا جغرافیہ آپ دیکھیں تو خراسان کا جو علاقہ تھا، جو ملک تھا خراسان، وہ پاکستان کا ایک کافی بڑا حصہ جس میں مالاکنڈ ڈویژن بھی آتا ہے، افغانستان کا ایک بہت بڑا حصہ، اور ایران کا صوبہ خراسان آج بھی موجود ہے. یہ پورے کا پورا جغرافیہ، پورے کا پورا حدود اربا اس وقت کا ایک ملک تھا جس کا نام خراسان تھا. تو پھر اس سے کوئی مشیت ہے جس کی وجہ سے اس کی آج تک حفاظت ہو رہی ہے؟ اور اسی کے متعلق جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو معزز سامعین، اس ساری بحث کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اگر استحکام آ سکتا ہے، دوام آ سکتا ہے، پاکستان اگر بقا حاصل کر سکتا ہے تو ان معروضی معاملات کی بنیاد پر نہیں جن کے اوپر جو ہے دوسری دنیا بقا حاصل کرتی ہے. نہ تو جغرافیائی طریقے سے، نہ ہی لسانی معاملات کی وجہ سے، نہ ہی نسلی معاملات کی وجہ سے، نہ ہی کوئی تاریخی حیثیت. پاکستان کا دوام جو حاصل ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ جڑنے کے ساتھ، کہ جب تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام کو اپنی زندگیوں میں اسی طرح داخل کر لیں جس طرح کہ اس کے داخل کرنے کا حق ہے. تکبیر رب جو ہے وہ نہ صرف معاشرے میں، باہر بازاروں میں ہو،
نہ صرف مسجدوں میں ہو بلکہ بازاروں، عدالتوں اور تھانوں میں بھی ہو، ہر جگہ پر تکبیر رب ہو۔ تو یہ ان سب دلائل کی بنیاد پر ٹوٹل گراؤنڈ ریالٹیز جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، مادی سطح پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر پاکستان بقا حاصل کرے گا تو وہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ جڑنے سے، اس لیے کہ چھری کا کام ہے سیب کاٹنا، چھری کے ساتھ اگر کوئی کھانا کھائے گا تو اپنی زبان کاٹے گا، کیونکہ جو چیز جس کام کے لیے بنی ہوتی ہے اس کو اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہوا تھا، یہاں پر نعرے گونجتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا قائد اعظم نے نہیں کہا تھا، جیسا کہ فیصل بھائی نے بیان کیا، کہ ہمارا آئین جو ہے آج سے 1400 سال پہلے بن چکا ہے، ہمیں کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا قائد اعظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ خطہ ملک عزیز پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اسلام کے ذریعے اصولوں کو آزما سکیں، اور اس کے اوپر جو زمانہ بادشاہت کی دھول پڑ چکی ہے اس کو صاف کر کے اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے؟ تو جب یہ ملک عزیز حاصل ہی اسلام کے لیے کیا گیا تھا تو اس کی بقا بھی اسلام میں ہے، اس کے بغیر اس کی بقا نہیں ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا پاکستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا پاکستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، وما علینا الا البلاغ۔